مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ آج 21 اپریل اور 21 اپریل کا دن وفات ہے شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کی، اور اقبال صاحب نے پاکستان کا خواب بھی دیکھا تھا۔ ان کی بات کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، اور جو انہوں نے جناب امیر کی شان میں شعر کہا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں نے کیا، اور یہ کتاب ہے بہت زبردست سی۔ میں نے چاہا کہ آپ کو دکھاؤں بھی، اور اس میں سے چند اشعار جو علامہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے وہ آپ کو کچھ سنا دوں۔ یہ کتاب ہے اقبال در مداح محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو اہل بیت کی شان میں اشعار کہے ہیں وہ ان کے دیوان میں تھے یا دیوان سے باہر تھے، مطبوعہ ہوئے یا غیر مطبوعہ ہوئے، وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ سید احسن عمرانی صاحب کی ہے، لاہور کی ہے، اور میرے پاس تھی جی، میں نے خریدی تھی 25/10/99 میں، یعنی کہ آج سے کچھ 25 سال پہلے۔ یہ دیکھیں آپ، جتنے بھی اشعار ہیں، جتنے علامہ نے اہل بیت کی شان میں کہے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ سرکار ختمی المرتبت کی شان میں، جناب امیر کی شان میں، جناب سیدہ کی شان میں، جناب امام حسن کی شان میں، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، سب کی شان میں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چیپٹر بنائے ہوئے ہیں، ایک ایک باب باندھا ہے۔ جو سب سے پہلے ہے جو شروع ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ جناب ختمی المرتبت کے لیے ہے، اور انہوں نے شروع یہاں سے کی ہے۔ جو کتاب کے رائٹر ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے علامہ کا، اور زیادہ کلام فارسی زبان میں ہے ان کا۔ اگر آپ اس پوری کتاب کو پڑھیں گے تو اگر اس میں 100 اشعار ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں سے 70 جو ہوں گے وہ فارسی میں ہوں گے۔ فارسی ہماری زبان تھی اس وقت چلتی، پارٹیشن سے پہلے فارسی تھی سرکاری زبان بھی، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی۔ اس کے بعد 1977 تک چلتی رہی ہے، پھر جنرل ضیاء صاحب آئے ہیں، اس کے بعد انگلش میڈیم کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے۔ دیکھیں نا، سب فارسی آئی ہے، پھر ایک آدھ بیچ میں اردو بھی آ جاتا ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ وعقل تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ دیکھیں کیا کیا مصرے اقبال نے کہے ہیں، اور یہ تو بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا۔ ستیزہ کا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ اور اقبال نے جو یہ مصرع کہا ہے وہ کمال گئے تاریخ اسلام اور کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ 2 شخصیتوں میں اقبال نے بہت بحث کی ہے اپنے کلام میں۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این 2 قوت از حیات آمد پدید۔ اقبال کے نزدیک جو حق ہے وہ موسیٰ ہے، اور جو باطل ہے وہ فرعون ہے۔ اقبال کے نزدیک شبیر حق ہے اور یزید باطل ہے،
اور یہ بقول اقبال کے کہ دنیا میں ازل سے یہ دو قوتیں جو ہیں نا آپس میں باطل اور حق آپس میں کار فرما ہیں. یہ آپ دیکھتے جائیں. کعبہ قوسین بھی دعویٰ بھی عبودیت کا، کبھی چلمن کو اٹھانا کبھی پنہا ہونا. یہ دیکھیں، 7 مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 7 کتاب کے حوالے بھی دیے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ لیا گیا ہے اور صفحہ نمبر بھی ہے. اب یہ ہے کبھی یثرب میں اویسے کرنی سے چھپنا، کبھی برگئے نگاہ موسیٰ عمران ہونا. اب کمال کا شعر ہے یہ. اب یہ کچھ اردو اشعار ہیں. اب یہاں سے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے جی وہ ہے سرکار امیر کی شان میں. فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہ لا فتح ہوں میں. یہ بھی اقبال کا ہے. فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہ لا فتح ہوں میں. اب یہ جو باب ہے یہ سارا جناب امیر کی شان میں. جناب امیر سے مراد جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. اب مولا کی شان میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں. اسرار و رموز میں یہ پوری نظم ہے ایک. یہ دیکھیں آپ، از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند. اب یہ پوری تفسیر بھی ہے اس کے ساتھ. اگر یہ آپ کتاب لے کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بڑا آسانی رہے گی. یہ دیکھیں آپ، اب اقبال صاحب نے ایک اور جو ملت اسلامیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ شعر تھا: امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہو، جاؤ جلال بھی ہو، خسرو کی طرح طاقت بھی ہو، لیکن اگر آپ میں زور حیدری نہیں ہے اور نہ زور حیدری تجھ میں ہے اور نہ استغنائے سلمانی، یعنی کہ جناب سلمان فارسی کا ذکر ہے اس میں کہ ان کے طریقے پر بھی آپ نہیں ہیں تو کیا حاصل ہے آپ کے پاس. میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلتوں کی تیزی ادراک. یہ جی اب یہ جو شعر ہے نا جی سمجھنے کے قابل ہے جی. باقیات اقبال میں ہے: مقصد لحموں کا لاہمی پہ کھلی ان کی زباں، مقصد لحموں کا لاہمی پہ کھلی ان کی زباں، یہ تو ایک راز ہے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں. اب میں اس کی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ کچھ لوگ برا مان جائیں گے پھر. دیکھیں جناب امیر کی شان میں بہت زیادہ شعر ہے، زیادہ کلام وہی فارسی میں ہے. کرم کرم کے غریب الدیار ہے اقبال، مرید پیر نجف ہے غلام ہے تیرا. اقبال نے جب بھی اپنے آپ کو مرید کہا ہے تو جناب ختم المرتبت اور جناب علی مرتضیٰ کا کہا ہے. نقش اللہ بر سرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. کمال کے شعر ہیں جی. یہ پہلے جو موسیٰ والا پڑھا تھا.
بہت کام کی چیز ہے جی، آپ کو میں نے دکھا دیا ہے، آپ بھی پڑھیں، کتابیں اچھی ہوتی ہیں، اور اقبال کے کہے ہوئے کلام کو کوئی جٹلا نہیں سکتا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے اقبال کے کلام میں آپ کو دشمن علی کی مدد کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جو بھی علی کے مقابلے پہ تھا یا آج کل بنائے جا رہے ہیں، اقبال نے ان کو اہمیت ہی نہیں دی کسی ایک بھی مقام پر۔ فلسفی ہند جنہیں کہا جاتا ہے، اور اب تو یہ سارا فارسی کلام ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ فارسی، ادھر اردو سمجھ نہیں آتی بچوں کو، تو فارسی کیا خاک سمجھ میں آئے گی۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات۔ از نگاہ خواجہ بدر و حنین فقر سلطان وارث جذب حسین۔ اور یہ شعر تو پاکستانیوں کو پورا یاد ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر حق کا نمائندہ آپ کو حسین ملیں گے۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آپ یہ کتاب لے کے پڑھیں، آپ کو اس کی ساری تفسیر بھی ملے گی اس میں۔ اور خانقاہوں کو اقبال نے یا تصوف کے ماروں کو بہت خوب دھویا ہے، اور اس ایک مصرے میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو و دلگیری، مطلب صرف رونے دھونے کا کام ہے درباروں میں بیٹھ کے، اور انہوں نے کچھ کرنا نہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، تو درباروں سے نکلیں اور رسم شبیری ادا کریں۔ یہ باقیات اقبال ہے، اور اس کا یہ شعر ہے جی: جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے۔ اور آخر میں جناب قائم کی شان میں بھی انہوں نے ایک شعر کہا ہے: کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ بانگ درا کا ہے، اور باقی یہ فارسی میں کلام ہے سارا۔ آج اقبال ڈے تھا تو میری نظر پڑ گئی اس کتاب پہ، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک جو آخر میں ایک بات اور بتا دوں کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ اور یہ پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر کہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر ہے، لیکن یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ وقار امبالوی صاحب کا شعر ہے۔ کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی تلفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو پھر معاف فرمائیے گا۔ والسلام۔